اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ تکبیرات کا آغاز کب سے اور کب تک ہونا چاہیے؟ محترم عبد المنان بھائی، تکبیرات کے جو ادائیگی ہے یا ان کو بلند کرنا ہے، اس کے بارے میں علماء کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء ان احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ جو احادیث یکم ذو الحجہ سے چاند نظر آنے سے شروع ہوتی ہیں، لیکن صحیح احادیث بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر صحابہ کا طرز عمل موجود ہے کہ وہ باقاعدہ بازاروں میں نکلتے اور اونچی آواز سے تکبیرات کہتے۔ اب یہاں پر تکبیرات کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سے الفاظ ثابت ہیں۔ تو ایک جو مشہور ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ روایت تو مرسل روایت ہے، ٹھیک ہے، اور مرسل ضعیف کی ایک قسم ہوتی ہے، تو بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ معروف ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں متداولی یہ ہیں، اس لیے ہم سارے یہی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو بہرحال چونکہ صحابہ سے مرفوعاً یہ روایات، موقوفاً یہ روایات موجود ہیں کہ صحابہ بھی یہ تکبیرات کے الفاظ پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے تو تکبیر نا، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، تو ہم کوئی بھی تکبیر کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ پڑھتے رہیں۔ اب دو باتیں یہاں پر، ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد اونچی آواز سے تکبیرات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کا جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے کہ وہ بازاروں کے اندر جاتے، تکبیرات اونچی آواز سے کہتے، لوگ جو غفلت میں ہوتے ان کو بھی کہتے کہ یعنی ان کو سنا کر ان کو بھی تحریض اور ترغیب دیتے کہ وہ بھی تکبیرات کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی شوق سے تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ تو اس طرح یعنی کوئی خاص وقت مقرر کرنا یا خاص جو ہے لمحہ مقرر کرنا یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی وقت میں کسی بھی لمحے میں تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ ہاں تکبیرات کا جو بعض علماء نے صحیح وقت لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب 9 ذو الحجہ آ جاتا ہے تو 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک جو دن ہیں، ان دنوں کے اندر باقاعدہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھنا یہ صحیح احادیث سے اور سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ 9 سے 13 تک۔ تو اگر پہلے نہیں بھی پڑھی جا سکی، ویسے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ چلتے پھرتے انسان پڑھتا رہے، کیونکہ اللہ کا ذکر تو ہے نا، فضیلت والے ایام بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے، پڑھتے رہنا چاہیے، اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن 9 سے 13 ذو الحجہ تک تو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھی جائیں اور پھر لوگوں کو بھی ترغیب دی جائے۔ تو خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک، اور صحابہ کے عمل سے جو ثابت ہے وہ یکم ذو الحجہ سے لے کر وہ 13 ذو الحجہ تک، تو آپ جس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص وقت اور کوئی مخصوص جو ہے نا چیزیں یہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جب بھی وقت ملے، جب بھی دل چاہے آپ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ ضعیف کے درجے میں آتی ہیں، جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں عموماً، تو جو صحیح ہیں وہ کون سی تکبیرات ہیں؟ تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، تو میں نے یہ جیسے بتایا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ مرسل روایت ہے، اور مرسل جو ہوتی ہے یہ محدثین جانتے ہیں، جن کو حدیث کا علم ہے، اصطلاحات حدیث جنہوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں کہ یہ ضعیف کی ایک قسم ہوتی ہے مرسل، جس کے اندر راوی جو ہے وہ اس کا بیان نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہوتا نا۔ تو اب چونکہ یہ مرسل روایت ہے اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت ہے۔ ہاں لیکن چونکہ تکبیرات کا لفظ عام ہے، اس عام لفظ سے ہم یہ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ لفظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو پھر حدیث سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، سنت سمجھ کر نہیں پڑھیں گے۔ عام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے تکبیر پڑھنے کی، تو عام تکبیر سمجھ کر پھر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث اور سنت سمجھ کر کون سے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مطلب ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک۔